میری بیٹی زہرا رہتی دنیا تک جو خواتین آئیں گی تا قیام قیامت ان تمام خواتین کی سردار ہیں جناب سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک دفعہ بابا بلند صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، خواتین کے لیے 3 نقائص کی بات کی گئی ہے۔ خواتین میں 3 نقص اس کی فطرت کے عنوان سے اس میں موجود ہیں۔ نقص ایمان ہے، نقص میراث ہے اور نقص عقل ہے۔ لیکن اللہ رے عظمت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کونین کو ان تینوں نقائص سے پاک کر دیا۔ نہ نقص ایمان ہے، نہ نقص میراث ہے، نہ نقص عقل ہے۔ نقص ایمان سے کیسے محفوظ ہوئی کہ خالق کائنات نے آپ کو بتول بنا دیا۔ بتول ہونے کے حوالے سے نقص ایمان سے پاک ہیں، اور خالق کائنات نے نقص ایمان سے کیسے محفوظ فرمایا کہ عالمین کے رسول کی اکلوتی وارث ہونے کے حوالے سے نقص میراث سے بھی پاک ہو گئی، اور نقص عقل سے کیسے محفوظ فرما دیا خالق کائنات نے کہ آپ کو معصومہ بنا دیا۔ معصوم عن الخطا بنا کر خالق کائنات نے نقص عقل سے بھی مبرہ و پاکیزہ بنا دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ کائنات عالم میں خواتین کے 3 روپ ہیں، 3 مرحلے ہیں خواتین کو جو پیش آتے ہیں۔ وہ گھر میں باپ کی بیٹی ہے، وہ شوہر کے گھر میں بیوی ہے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے ماں ہے۔ اللہ رے عظمت سیدہ کونین کہ یہ بھی تاریخ میں رقم ہے کہ جب بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ کے لیے وجہ رحمت ہوتی ہے۔ کتنا مقام عظمت ہے سیدہ کونین کا کہ اس باپ کے لیے وجہ رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ شوہر کے گھر میں جب بیوی کے طور پہ خاتون ہوتی ہے تو وہ شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے۔ اللہ رے عظمت سیدہ کونین وہ ایسے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہیں کہ جو خود کل ایمان ہے۔ خاتون ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں میں رکھتی ہے۔ اللہ رے عظمت سیدہ کونین کہ ان کے بچوں کی جنت ان کے قدموں میں ہے، اور وہ بچے کون سے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کائنات عالم میں یہ ایسی عظمت اور کسی خاتون کو کائنات میں نہیں ملی۔ یہ کائنات عالم کی واحد خاتون ہیں کہ جن کے رشتہ ازدواج میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم ہیں، اور جن کا عقد عرش اولیٰ پہ پڑھا گیا۔ یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ہے۔ یہ واحد کائنات کی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کی ولادت کے لیے جنت کے سیب کے مادے کو فراہم کیا گیا۔ یہ وہ معظمہ ہے کائنات عالم میں
کہ جنہیں 2 اماموں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جن کی پاکیزہ ذریت سے امامت کی نسل آگے چلی۔ یہ وہ باعظمت خاتون ہے کہ جو ممدوح ہے، قرآن ہے کہ جن کے لیے قرآن مجید کی سوریں بھی نازل ہوئیں اور آیات بھی نازل ہوئیں۔ یہ کائنات عالم کی واحد باعظمت بیٹی ہے کہ جسے باپ ام ابی ہا کہہ کے پکار رہا ہے، جسے بعزت رسول ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وہ باعظمت بی بی ہیں کہ میدان مباہلہ میں آئیں تو رسالت کی گواہ بنی، اور جب مسجد نبوی میں آئیں تو امامت کی مدافع بنی۔ کس کس مقام پہ اس بی بی کی عظمت کا ذکر ہو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا بہت باشرف ہیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، لیکن کیونکہ بی بی کی شہادت کا دن ہے، بی بی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ مدافع نظام امامت ہیں۔ آپ پہلی شہیدہ ہیں نظام امامت کا دفاع کرنے والے، نظام امامت کا دفاع کرتے ہوئے پہلی شہیدہ ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کس طرح ہر مقام پہ علی ابن ابی طالب کی امامت کے اثبات کے لیے خاتون جنت نے قیام کیا۔ یہی خطبہ فدا کا آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یاد دلا رہی ہیں امت کو خم غدیر کا وہ پیغام۔ تاریخ میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ معظمہ جو اپنے شوہر کو یہ وصیت کر رہی ہیں کہ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، میری میت کو تابوت میں رکھنا، کہ میں پردے کو پسند کرتی ہوں، بعد از مرگ بھی جو حجاب کا اتنا خیال رکھ رہی ہے، لیکن جب نظام امامت کے دفاع کا مرحلہ آتا ہے تو حسنین کو اپنی انگلیوں کے ساتھ لے کر ہر مہاجر و انصار کے گھر پہ دستک دے کے انہیں بتاتی ہیں کہ تم پیغام غم غدیر کو کیوں بھول گئے ہو، تم نظام امامت کو کیوں بھول گئے ہو، تم ابو الحسن کے اس استحقاق خلافت کو کیوں بھول گئے ہو۔ لہذا ان ایام فاطمیہ میں جب بات ہوتی ہے فدق کا ذکر ہوتا ہے، خطبہ فدق کا ذکر ہوتا ہے، حق زہرا کا ذکر ہوتا ہے، تو پورے ہمارے معاشرے میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ شاید اتحاد امت کی فضا مقدر نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات ہم جو غلامان در زہرا ہیں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم داعی اتحاد امت ہیں، ہم اتحاد امت اور امت کے دیگر فرقوں کے جو مقدسات ہیں ان کے احترام کے ہم قائل ہیں۔ ہمارے رہبر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ان مقدسات کا احترام کرنے کا، لیکن ان مقدسات کے احترام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اساسی عقائد کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کر سکتے۔